السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نہ تحریم کا تقاضا کرتا ہے اور فساد کا تقاضا کرتا ہے۔ آج اس کے سلسلے میں مزید ہم گفتگو کریں گے کہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے اگر انسان اس پر عمل کر لے تو کیا وہ عمل سرے سے باطل ہوگا یا پھر وہ درست ہوگا حرمت کے ساتھ ساتھ۔ تو عبارت دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا وقاعدۃ المذہب فی المنہی عنہ هل یکون باطلا او صحیحا مع التحریم۔ کہتے ہیں یہ تو اس کے تقاضے کی بات ہوئی، لیکن منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں قاعدہ حل یکون باطلا، کیا وہ باطل ہو جائے گا، او صحیحا یا صحیح رہے گا، مع تحریم تحریم کے ساتھ، حرمت کے ساتھ، کما یلی ادھر ذیل ہے۔ قاعدہ کیا ہے اس کے سلسلے میں، وہ ذیل کے سطور میں آ رہا ہے۔ اگر انسان ایک حرام کام، ایک حرام چیز پر عمل کر لے، کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، منہی عنہ جسے کہتے ہیں، ممنوع چیز پر عمل کر لے تو کیا وہ صحیح رہے گا یا پھر باطل رہے گا؟ کہتے ہیں الاول، پہلی چیز، ان یکون النہی عائدا الی ذات المنہی عنہ او شرطی فیکون باطلا۔ کہتے ہیں نہی کا تعلق منہی عنہ کی ذات سے ہو، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے اسی سے نہی کا تعلق ہو، یا اس کے شرط سے متعلق ہو، فیکون باطلا، تو اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گا، وہ باطل رہے گا۔ ان یکون النہی عائدا، کہ نہی لوٹ رہا ہو، منع لوٹ رہا ہو، یعنی منع کا تعلق کس چیز سے ہو، الی ذات منہی عنہ، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کی ذات سے ہو، بنفس اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور شرط ہی، یا اس کے کسی شرط سے منع کیا جا رہا ہے، فیکون باطلا، تو وہ باطل ہوگا۔ وثانی، اور دوسرا، ان یکون النہی عائدا الی امر خارج، کہ نہی کا تعلق کسی خارجی معاملے سے ہو، کسی خارجی چیز سے ہو، نہی لوٹ رہا ہو ایسی چیز کی جانب جو باہری چیز ہو، لا تعلق بذات المنہی عنہ، جس کا منہی عنہ کی ذات سے کوئی تعلق نہ ہو، ولا شرط ہی، اور نہ شرط سے تعلق ہو، فلا یکون باطلا، تو وہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اس کو ذرا مثال سے سمجھیں۔ ممکن ہے کہ یہ قاعدہ تھوڑا مشکل پڑا ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ذرا مثال سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال العائد الی ذات المنہی عنہ فی العبادہ، کہتے ہیں اس کی مثال جس میں نہی منہی عنہ کی ذات کی جانب لوٹ رہی ہے، عبادت کی مثال، عبادت کی مثال الگ کریں گے اور معاملہ کی مثال الگ کریں گے۔ تو عبادت میں منہی عنہ کی جانب لوٹنے والی نہی کا تعلق کی مثال کہتے ہیں النہی عن صوم یوم العیدین۔ کیا مثال ہے؟ عیدین کے روز، عیدین کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کرنا۔ روزہ رکھنا منع ہے۔ اب اگر انسان عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے تو بنفس روزہ رکھنے ہی سے منع کیا گیا، ذات اصل چیز جو کام یہ کر رہا ہے اسی کام سے منع کیا گیا ہے، روزے سے منع کیا جا رہا ہے اور روزہ ہی وہ رکھ رہا ہے۔ روزے سے منع کیا گیا اور روزہ انسان رکھنا چاہتا ہے یا رکھ رہا ہے، تو پھر یہ باطل رہے گا۔ عید کے دن یا بقرعید کے دن روزہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ باطل رہے گا، گناہ الگ سے ملے گا، روزے کا ثواب تو نہیں ملے گا، باطل رہے گا، رد رہے گا، صحیح نہیں رہے گا وہ روزہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور فائدہ تو دور، الٹے گناہ بھی ملے گا کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے روزہ رہنے سے۔ تو دیکھیے اس میں منہی عنہ کی ذات سے اس کا تعلق، نہی کا تعلق کس ہے؟ منہی عنہ کی ذات سے، یعنی انسان
روزہ رکھ رہا ہے اور روزے ہی سے منع کیا گیا ہے تو یہ باطل رہے گا، یہ منع رہے گا، نہیں مانا جائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ وَمِثَالُ الْعَائِدِ إِلَىٰ ذَاتِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ، اور معاملہ میں مثال ذات کی جانب لوٹنے والی نہیں۔ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمْعَةِ الثَّانِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ، ایسے شخص پر جس پر جمعہ فرض ہو، لازم ہو، اس کے لیے جمعہ کے دن دوسرے اذان کے بعد خرید و فروخت سے منع کرنا۔ النہی ممانعت، منع کیا جانا، عن البیع خرید و فروخت سے، کس دن؟ بعد نداء الجمعۃ الثانی، دوسرے اذان، جمعہ کے دوسرے اذان کے بعد، ممن تلزمہ الجمعہ، اس شخص کے سلسلے میں جس پر جمعہ لازم ہو۔ یعنی ایک شخص جو مکلف ہے، جس کے اوپر جمعہ لازم ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہے، مسافر وغیرہ نہیں ہے، وہ مریض نہیں ہے، وہ ایسا شخص ہے جو تندرست ہے، جس کے اوپر جمعہ واجب ہے، وہ شخص، عورتوں کی بات نہیں ہے، مریض یا مسافر کی بات نہیں، جن کے لیے جمعہ کے سلسلے میں رخصت ہے، یا بچے کی بات نہیں ہے، جو تندرست ہو، مسافر نہیں ہو، اس کی بات ہے، عورت نہ ہو، مذکر ہو، اس کی بات ہے۔ اگر ایسا شخص جمعہ کے روز دوسرے اذان کے بعد، اذان ثانی کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا وہ بیع واقع نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی۔ وجہ کیونکہ خرید و فروخت ہی منع ہے، وہی چیز منع اور وہی وہ کام کر رہا ہے، تو یہ ذات کی جانب لوٹنے والی نہ کی مثال ہے۔ وَمِثَالُ الْعَائِدِ إِلَىٰ شَرْطِهِ فِي الْعِبَادَةِ، اور شرط کی جانب لوٹنے والی نہ کی مثال فی العبادہ، عبادت میں، یعنی اس چیز کی مثال جس میں نہ کا تعلق سے ہو، شرط سے ہو، عبادت میں، قد النہی عن لبس الرجل ثوب الحریر، ممانعت، منع کیا جانا کس چیز سے؟ آدمی کو پہننے سے، کیا چیز؟ ریشم کا کپڑا، مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننے کی ممانعت۔ فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، ستر عورہ، ستر ڈھکنا، ستر چھپانا، یہ صحت نماز کے لیے شرط ہے۔ فَإِذَا سَتَرَهَا بِثَوْبٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، اگر انسان اس کو چھپا لے ایسے کپڑے سے جسے منع کیا گیا ہے، جیسے ریشم کا کپڑا، لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ لعود النہی الی شرطها، کیونکہ نہ کا تعلق سے ہے، شرط سے ہے، ستر اور شرط ہے، اور وہ اور کیسے چھپا رہا ہے؟ ایک منع کردہ چیز سے، ریشم کے کپڑے سے، اس لیے وہ درست نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ مثال العائد الی شرطی فی المعاملہ، اور معاملہ میں شرط کی جانب لوٹنے والے نہی کی مثال النہی عن بیع الحمل، حمل بیچنے کی ممانعت، حمل بیچے جانے سے ممانعت۔ فالعلم بالمبیع شرط لصحة البیع، تو جو سامان بیچا جا رہا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، اس کا علم ہونا، مبیع کا علم، یہ صحت بیع کے لیے شرط ہے۔ مجہول کی بیع جائز نہیں ہے، نامعلوم شے کی بیع جائز نہیں ہے، معلوم چیز کی بیع درست ہے۔ تو مبیع کا علم یہ بیع کی صحت کے لیے شرط ہے۔ فیضا بال حمل، فیضا بال حملہ، جب انسان حمل کو بیچ دے، لم يصح البیع، تو بیع درست نہیں ہوگی۔ لعود النہی الی شرطہ، کیونکہ نہی کا تعلق سے ہے، شرط سے ہے، نہی کا تعلق شرط سے ہے۔ یہاں بیع مجہول ہے، حمل کے اندر کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے جانور کے، جس کو انسان بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، تو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ بچھوا کی بچیا ہے، مذکر یا مؤنث ہے، صحیح ہے یا مریض ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، تو پھر اس چیز کی بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ حمل بیچا جا رہا ہے اور خرید و فروخت میں مبیع کا علم ہونا شرط ہے۔ تو ایسی ہر وہ چیز جس میں نہ کا تعلق اسی کی ذات سے ہو
یا اس کے شرط سے ہو تو پھر وہ چیز درست نہیں ہوگی، وہ رد کر دی جائے گی، وہ باطل ہوگی۔ لیکن اگر کسی خارجی چیز سے اس کا تعلق ہے، ذات سے یا شرط سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کی بھی مثال دے رہا ہوں، اس کو بھی سمجھ لیجئے تو درست رہے گا بھائی۔ جیسے وہ مثال النہی العائد الی امر خارج فی العبادہ، اور اس نہی کی مثال جو کسی خارجی امر سے تعلق رکھتا ہو، اس ممانعات کی مثال جس کا تعلق کسی خارجی چیز سے ہو عبادت میں، النہی عن لبس الرجل امامۃ الحریر، منع کیا جانا کس چیز سے؟ ریشمی امامہ پہننے سے، مرد کے لیے ریشمی امامہ پہننے سے ممانعت ہے۔ فلو صلی، اگر انسان امامہ پہن لے، امامہ باندھ لے، نماز پڑھے، والہ امامۃ حریرن، اس صورت میں کہ اس کے اوپر ریشمی امامہ ہو، نماز پڑھے ریشمی امامہ باندھ کر کے، لم تبطل صلاتہ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ سر تو ڈھکنا شرط نہیں ہے۔ عورت ڈھکنا، شرمگاہ ڈھکنا، صدر ڈھکنا وہ شرط ہے، سر ڈھکنا شرط نہیں ہے، تو خارجی چیز ہے وہ۔ لأن النہی لا یعود الی ذات الصلاۃ، کیونکہ نہی کا تعلق ذات نماز سے یا نماز کے شرط سے نہیں ہے۔ جو امامہ وہ ریشمی پہن رہا ہے اس کا تعلق نہ تو نماز سے ہے نہ تو نماز کے شرط سے ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہی ریشمی کپڑا سطر ڈھانپ لے تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ سطر ڈھانپنا شرط ہے اور سر ڈھکنا شرط نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں فرق سمجھیے، وہاں پر ریشمی کپڑا ہی پہننا ہے لیکن سطر ڈھکنے کے لیے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر ڈھکنا شرط ہے، اور جو چیز منع کردہ کام وہ کر رہا ہے اس کا تعلق شرط سے ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امامہ باندھ رہا ہے ریشم کا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ امامہ باندھنا یا سر ڈھکنا وہ شرط نہیں ہے۔ اور معاملے میں وہ مثال العائد الی امر خارج فی المعاملہ، اور اس چیز کی مثال جس کا تعلق کسی خارجی معاملے سے ہو، خارجی چیز سے ہو، فی المعاملہ معاملہ داری میں، النہی عن الغش، دھوکے کی ممانعت، فلو باع شیئا مع الغش، تو اگر کوئی چیز بیچ دے دھوکے کے ساتھ، لم یبطل البیع، تو بیع باطل نہیں ہوگی، لأن النہی لا یعود الی ذات البیع ولا شرطہ، کیونکہ نہی کا تعلق نہ تو بیع کی ذات سے ہے نہ تو اس کے شرط سے ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ غش کے ناطے اس کو اختیار حاصل رہے گا، لیکن چونکہ اس کا تعلق نہ تو بیع سے ہے نہ تو بیع کے شرط سے ہے، نہ تو اس کی ذات سے نہ تو اس کی شرط سے ہے، اس لیے اگر دھوکہ دڑی سے انسان کوئی چیز بیچ دے یا کوئی چیز خرید لے تو بیع واقع ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ شرط اور خارجی چیز، اس کی دونوں کی مثالیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا مختصر ہے کہ اگر نہیں کا تعلق ذات سے ہو یا شرط سے ہو تو وہ کام، وہ عبادت یا وہ معاملہ منعقد نہیں، وہ باطل و فاسد ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نہ کا تعلق کسی خارجی چیز سے ہے، اس پر عمل کر لے انسان تو وہ صحیح ہو جائے گا، منعقد ہوگا، البتہ درست نہیں رہے گا اس لحاظ سے کہ وہ حرام کام ہے، حرمت کے ساتھ ساتھ وہ بات، وہ کام، وہ معاملہ واقع ہو جائے گا۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔